نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 کا مطالعہ کریں گے۔ ایک ہی آیت کا بڑی مشکل سے ہم مطالعہ کر سکیں گے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہ آیت جو ہے اس کا جو ہے پچھلی آیات پچھلے جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس سے ایک پہلی بات تو یہ کہ ربط کیا ہے۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، بعض اوقات عام جو قاری ہے وہ کہتا ہے یہ پیچھے کوئی اور مضمون آ رہا تھا تو یکدم یہ بات مشرق مغرب کی شروع ہو گئی، تو اس کا کیا پچھلی آیات سے کیا ربط ہے؟ تو ربط آیات بھی قرآن مجید کا ایک بہت بڑا مضمون ہے، ایک سبجیکٹ ہے اور ایک علم ہے۔ تو اس میں مفسرین نے جو بتایا ہے، ہم پچھلے اسباق میں یہی پڑھتے آ رہے تھے کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ مختلف فرقوں میں جس طرح بٹ گئے، اور ہر ایک فرقہ یہی کہہ رہا تھا، یہودی کہہ رہے تھے ہم حق پہ ہیں، نصارہ کہہ رہے تھے ہم حق پہ ہیں، مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ ہم ہی حق پہ ہیں، انہوں نے حضور پاک کو بھی نعوذ باللہ کہا کہ یہ تو بے دین ہو گئے۔ تو اب یہاں پہ اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، تو بیسیکلی حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں، جب ان کو ان کی والدہ محترمہ نے اللہ کے لیے وقف کر دیا اور بیت المقدس میں ان کے لیے ایک حجرہ بنا دیا گیا، تو وہ بیت المقدس میں مشرق کی سائڈ پہ تھا، یعنی مین انٹرنس سے وہ مشرق کی سائڈ پہ ہوگا، ورنہ تو آپ کسی طرف بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جو عیسائی تھے انہوں نے اس ڈائریکشن کو مشرق کو ہی اپنا قبلہ بنا لیا، بلکہ بعد میں پھر عیسائی دنیا میں اپنے گرجے وغیرہ بھی وہ مشرق کی سائڈ کو ہی انہوں نے مشرق کی ڈائریکشن کو ہی قبلہ سمجھنا شروع کر دیا۔ اب ان کے جواب میں یہودیوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یہ مشرق کو کرتے ہیں تو پھر ہم مغرب کو کریں گے۔ تو یہی ایک فرقہ پرستی کی بات ہوتی ہے، یعنی آپ نے یہ نہیں دیکھتے لوگ جو فرقہ پرست ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ وہ اپنے یعنی انہوں نے بیان کیا علماء کرام نے کہ اب حضرت مریم علیہ السلام انہوں نے کہا ہماری بزرگ جو خاتون تھیں ٹھیک ہے وہ تو ادھر کو منہ کرتی تھیں لہٰذا ہمارا قبلہ اس طرف ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی بزرگ ادھر کو کرتے تھے لہٰذا ہم دوسری طرف کریں گے۔ تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں فرقہ پرستی کے ساتھ یہ بات اس طرح سے پھر ریلیٹ کرتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری جہتیں ہیں، خواہ وہ مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، اور اس کے علاوہ بھی کوئی جہت ہو۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل بڑی ریسرچ ہو رہی ہے، ابھی ہمارے ایک بہت بڑے سائنسدان فوت ہوئے ہیں دنیا کے، اسٹیفن ہاکنگ، تو انہوں نے سنا ہے کہ 10 ڈائمینشنز کی تھیوری پیش کی ہے کہ آپ اپنے اگر زمین پہ ہیں تو آپ کی ایک جہتیں ہیں نا ایکس وائی زی ہم کہتے ہیں، اور اوپر نکلیں گے تو ٹائم کی ایک ڈائمینشن، چوتھی ڈائمینشن شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی زمین سے باہر مریخ پہ چلے جاتے ہیں تو اور ڈائمینشنز ایڈ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، وہاں وقت کسی اور سپیڈ سے چل رہا ہوگا۔ پھر اگر آپ اپنے سولر سسٹم سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر ایک اور ڈائمینشن اس میں ایڈ ہو جائے گی۔ اس طرح کرتے کرتے پوری گلیکسی سے باہر پھر کلسٹر، تو جتنی بھی ڈائمینشنز ہیں، جتنی بھی جہتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے اور ہر سمت میں موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خاص سمت میں کہ آپ مشرق کو منہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہے، یا مغرب کو منہ کریں ادھر تو اللہ تعالیٰ ہے، کسی اور طرف منہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس کا جو شان نزول ہے وہ بھی مفسرین نے بیان کیا کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ تو اس کے شان نزول کے حوالے سے جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر رہے تھے اور رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، ظاہر ہے رات کو وہاں تو سفر میں لائٹیں شٹیں نہیں ہوتی تھیں اور کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، بس خیمے لگائے ہوتے تھے، تو بس ٹھیک ہے رات ہوئی ہے تو ادھر ہی سونا ہے۔ اب انہوں نے عشاء کی نماز پڑھنی تھی تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، انہوں نے پتھر رکھ لی، انہوں نے کہا کہ
اندازہ یہ ہے کہ اس طرف قبلہ ہے تو آپ پتھر رکھ لیتے ہیں، صبح پھر چیک کریں گے کہ واقعی. تو انہوں نے نماز پڑھی اس طرح. تو صبح جب اٹھے وہ چیک کیا تو وہ کوئی اور طرف تھی، تو پریشان ہو گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو بتایا کہ اس طرح ہوا ہے، ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں. اور اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئی. یہ آیت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مشرق اور مغرب ہے، تم جدھر بھی منہ کر لو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. اور اس میں پھر ہمارے جو فقہائے کرام ہیں، اس میں جو فتویٰ ہے یا یہ جو مسئلہ ہے اس میں یہی ہے کہ جب کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ درپیش ہو جائے کہ اس کو سمت کا پتہ نہ چل سکے اور وہ نماز پڑھ لے اور بعد میں اس کو پتہ چلے کہ قبلہ کسی اور طرف تھا، تو اس کو نماز لوٹانی نہیں ہوگی، اس کی نماز ہو جائے گی. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے. تو اس کا شان نزول تو ایک تو یہ ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھ کر نفل پڑھ رہے تھے. تو اونٹ جدھر کو بھی جا رہا تھا آپ نماز پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے اسی سے متعلق نازل ہوئی ہے، یعنی سفر میں آپ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، گاڑی میں ہوں، کسی بھی سواری آپ کی جو بھی ہو، اور وہ جس ڈائریکشن میں کو بھی چلی جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اب اس میں ایک جو بحث ہے، علمی بحث ہے، جیسے ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا ناسخ و منسوخ کا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا بڑا ہمارا تفصیل سے یہ لیکچر ہوا تھا اور بڑے لوگوں نے کہا تھا کہ بڑی چیزیں ہمیں ایسی پتہ چلی ہیں پہلے نہیں تھیں. تو قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ کا ایک بڑا اہم علم ہے، اور جو ہے لوگ کبھی کوئی درس قرآن کر رہا ہو تو آپ سے پوچھیں گے کہ کیا اس کو ناسخ اور منسوخ کا بھی علم ہے کہ نہیں، یعنی اگر اس کو یہی علم نہیں ہے تو پھر وہ کس چیز کا درس دے رہا ہے. یہ اس طرح کریٹیکلی لوگ بات کرتے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اب اس آیت کے بارے میں بھی کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی ہے، اور اس کی ناسخ یعنی جس آیت نے منسوخ کیا ہے وہ آگے آتی ہے. ابھی دوسرا سپارہ جب شروع ہوگا وہ ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یعنی جو دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو یعنی مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس نے پھیر دیا. قل اللہ المشرق والمغرب، آپ فرمائیے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. تو اس میں یہ بحث جو ہے کچھ مفسرین نے کی ہے کہ اس آیت سے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 سے یہ آیت منسوخ ہو گئی. لیکن ہمارے جو برِ صغیر کے بہت ہی بڑے اسکالر گزرے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے طبقہ ہائے فکر ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث وغیرہ، وہ سب کے امام ہیں. وہ ان کا نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اور انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہوا ہے. ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ اور اسی طرح ان کی تفسیر کے حوالے سے بڑی اہم کتاب الفوز الکبیر کے نام سے ہے، اس میں تفسیری انہوں نے چیزیں بیان کی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اور یہ اسپیشل کنڈیشنز جب ہوں گی تب یہ اپلیکیبل ہوگی. یہ نہیں ہے کہ منسوخ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل وہ ختم ہی ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جب ایسی صورتحال ہوگی کہ آپ کہیں جنگل میں ہیں اور ایسی وہاں قبلے کا نہیں پتہ چل رہا، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو پھر آپ اس آیت پہ عمل کریں گے. اسی طرح حالت جنگ میں بھی ظاہر سی بات ہے، جنگ میں آپ دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو اس وقت قبلے کا تو آپ نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ یہ اپلائی ہوگی. اب ایک تو یہ بات ہو گئی ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے. دوسری اس میں جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ اس کو تمہید کے طور پہ بھی بیان کیا گیا ہے. یعنی یہ آیت جو ہے جیسے میں نے ابھی بتایا نا، دوسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ لوگوں میں سے کچھ بیوقوف کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا. تو اس سے پہلے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی تاکہ لوگوں کو ایک تھوڑا سا بیسک لیول کا شعور آ جائے کہ بھائی مشرق مغرب سمتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، کسی طرح بھی آپ منہ کر لیں، تاکہ یکدم یہ ایک بہت ہی بڑا ایک مسئلہ نہ کریٹ ہو جائے. اصل میں اسلام کی تعلیمات بہت ہی ریشنل، بہت ہی حکمت کے ساتھ ہیں، اور اسلام کی تعلیمات گریجول ہیں، تدریجاً آہستہ آہستہ اسلام جو ہے نا چیزوں کو بیان کرتا ہے.
اور اس معاشرے کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے احکامات دیے ہیں. بے شمار مسائل ہیں، جیسے شراب کے حوالے سے ہم اکثر بات کر چکے ہیں کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھی. تو کچھ مفسرین اور اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمہیداً یہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ قبلہ تبدیل کرنا تھا تو اس لیے ایز اے تمہید کے طور پہ یہ بات کر دی، اور بعد میں پھر وہ آیت آئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم یہی تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. تو مکہ شریف میں جب تک آپ تھے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی مکہ اس طرف ہے، مدینہ اس طرف ہے، اور بیت المقدس شام اس طرف ہے. تو جب خانہ کعبہ آپ اس طرف کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے تو خانہ کعبہ بھی سامنے، اور پھر سامنے آگے بیت المقدس بھی سامنے ہو جاتا تھا، تو آپ اس طرح مسئلہ حل کر لیتے تھے. اب جب مدینہ شریف آ گئے، اب وہ اپوزٹ سائڈ پہ ہو گیا اور یہ بیت المقدس اس طرف تھا. تو مدینہ شریف میں ہجرت کرنے کے بعد بھی 16-17 مہینے جو ہے، بعض نے 18 مہینے بھی کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اور آپ کی بڑی خواہش تھی کہ آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، تو کہ خانہ کعبہ کو جو ہے نا، جو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے بنایا، اس کو اللہ تعالیٰ قبلہ قرار دے دے. تو آخرکار پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبلہ قرار دے دیا. اور اس پہ پھر یہ یہودیوں نے بڑی باتیں کی. انہوں نے کہا یہ دیکھیں کیسا دین ہے، ان کا تو کوئی وہی نہیں ہے، کبھی کس طرف کرتے ہیں منہ، کبھی کس طرف کرتے ہیں. پہلے تو وہ بڑے خوش تھے، آپس میں باتیں کر رہے، کہتے تو چلو ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں ان کو، لیکن قبلہ تو ہمارا ہی فالو کر رہے ہیں نا. تو بڑے خوش تھے. اب جب اللہ تعالیٰ نے چینج کیا تو پھر ان کو آگ لگ گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے جو ہے نا ایک تمہید کے طور پہ بیان کیا، جو ہے نا کچھ مفسرین کی تو یہ رائے ہے. اچھا، اس میں جو مفسرین نے ایک اہم ترین جو اس میں نقطہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہی حاضر و ناظر ہے اور مشکل کشا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. آپ گلیکسی، کسی اور گلیکسی میں چلے جائیں، کسی اور سٹار میں چلے جائیں، آپ مشرق میں چلے جائیں، مغرب میں چلے جائیں، جنگل میں چلے جائیں، کسی پہاڑ پہ پہنچ جائیں، کسی سمندر میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اس کا چہرہ وہاں پہ موجود ہے، یعنی وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے تو پھر کیا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی ٹینشن، کوئی پرابلم ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ مجھے یہ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہی حل کرے گا. اللہ تعالیٰ نہیں کرنا ہے، وہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ بھی ایک جو ہے نا اہم ترین اس میں سے مفسرین نے نقطہ نکالا ہے. اسی وجہ سے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 جو ہے وہ جو ہے نا اس حوالے سے بڑی ویلڈ ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یعنی کون ہے بھلا کون ہے جو مضطرب کی، پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارے اور اس کی برائی، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. تو اس حوالے سے مفسرین کا، علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے اس کی مدد کے لیے. اور یہ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ بیان ہوا ہے اس طرح کا. جیسے آج کل آپ بائکیا جیسے کراتے ہیں یا کوئی گاڑی کرائے پہ لیتے ہیں، تو اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے یا اونٹ ہوتے تھے جو کرائے پہ چلتے تھے. تو ایک بندہ تھا، وہ سیریل کلر تھا. جیسے ہمارے پاکستان میں بھی ایک دو واقعات ایسے گزرے ہیں نا، جن لوگوں کو بندے قتل کرنے کا شوق ہوتا ہے. یعنی ایسے بھی انسانوں میں جو ہے نا درندے گزرے ہیں. تو وہ بندہ کیا کرتا تھا، وہ سواری اٹھاتا تھا مدینے سے اور شام کو لے کر جاتا تھا، جو مجھے یاد آ رہا ہے. بہرحال مختصر میں آپ کو قصہ سمجھانا چاہ رہا ہوں جو بھی ہو. تو وہ بٹھا لیتا تھا اور لے جاتا. جب شام کے قریب پہنچ جاتا تھا وہاں جنگل میں چلا جاتا تھا یا صحرا اس طرف کسی طرف، تو ادھر جا کے بندے کو قتل کر دیتا تھا. اب ایک بندہ جو ہے نا جس کا واقعہ یہاں بیان کیا ہے مفسرین نے، خاص طور پہ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے، تو وہ جب سفر کر کے اس کے ساتھ گیا اور وہاں پہ پہنچا تو وہ اس طرف چلا گیا. اس نے کہا یہ تم کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ تو وہ ادھر پہنچا تو اس نے کہا یہ دیکھو یہ سارے میں نے قتل کیے ہوئے، تو اب تمہاری باری ہے. تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا مجھے تھوڑا سا موقع دو. اس نے کہا ٹھیک ہے تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں نے تو تمہیں قتل کرنا ہے. تو وہ اس نے سجدے میں سار رکھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہی دعا پڑھی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر تھوڑے ہی دیر گزری تھی کہ ایک گھوڑ سوار آیا، بڑی سپیڈ سے اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اور آ کے اس نے اس بندے کو نیزہ مارا اور اس کو قتل کر دیا. اور اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی دعا ہوں، یا جو بھی فرمایا. تو یہ یہاں سے سبق یہ ملتا ہے ہمیں
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور وہ انڈیپینڈنٹ آف ٹائم اینڈ سپیس ہے، یعنی وہ کسی جہت یا ٹائم یا کوئی خاص سیارہ یا گلیکسی یا سولر سسٹم پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ ہیں، زمین پہ ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کی سنے گا، آپ مریخ پہ چلے گئے تو نہیں سنے گا، یا اپنے سولر سسٹم سے باہر نکل جائیں یا گلیکسی سے باہر نکل جائیں. تو وہ تو ہر جگہ موجود ہے، اور ہر جگہ پہ انسانوں کی جو ہے نا دعا کو سنتا ہے اور رسپونڈ کرتا ہے، جو ہے نا وہ جواب دیتا ہے کہ میں ہوں میرے بندے. ہم پکاریں تو صحیح اس کو، اور سچے دل سے پکارا جائے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میں ہوں. ٹھیک ہے نا. اصل میں ہم معذرت کے ساتھ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو لفٹ ہی نہیں کرواتے. میری بات آپ کو بڑی عجیب سی لگے گی، لیکن ہم عام طور پہ ہم جو انسان ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو لفٹ نہیں کرواتے. یعنی ہم کہتے ہیں یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ ہے، میرے فلاں ہے، یہ دیکھیں میں سارا سسٹم سیٹ کیا ہوا ہے، میں کر لوں گا. تو اللہ تعالیٰ کو آن بورڈ ہی نہیں ہم لیتے. ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یار مجھے تم بتاؤ تو صحیح تمہارا کیا مسئلہ ہے، میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. تو جب ہم اس کو سچے دل سے بتاتے ہیں وہ حل بھی کر دیتے. اچھا، ایک تو یہ اس میں سے نقطہ نکالا. دوسرا اس میں سے بڑا اہم ترین جو نقطہ نکالا ہے مفسرین نے، وہ میں ایک انگلش تفسیر میں بھی دیکھ رہا، تو اس میں بھی انہوں نے یہ بڑا ہائی لائٹ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے، اللہ والا کون ہوتا ہے، یا اس کو آپ کہیں کہ حقیقی اسلامی لیڈر کون ہوتا ہے، یا حقیقی اسلامی اسکالر کون ہوتا ہے. تو اس حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کا شعر مجھے اس آیت کے حوالے سے بڑا فٹ معلوم ہوا. یہ میں نے کسی تفسیر سے نہیں پڑھا، لیکن ظاہر ہے میں نے علامہ اقبال کو پڑھا تو اس میں مجھے یہ شعر جو ہے نا بڑا ریلیونٹ لگا. علامہ اقبال فرماتے ہیں، درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفحہ نہ سمرقند. آگے بھی اشعار ہیں اسی غزل کے. یعنی اس کا اگلا شعر یہ ہے کہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو اللہ سے محبت کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ مشرقی مغربی نہیں ہوتا. وہ نہ ایشیا سے امپریس ہوتا ہے نہ یورپ سے امپریس ہوتا ہے کہ وہ جی بڑی چیز ہے، بڑی تہذیب ہے ان کی، میں تو بس انگریزوں کو ہی فالو کروں گا. وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. اور نہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں دلی کا ہوں یا صفحہ کا ہوں. دلی تو آپ کو پتہ ہی ہے، صفحہ ایران کا تیسرا بڑا شہر ہے، اور سمرقند جو ہے وہ ازبکستان کا جو ہے نا بہت بڑا شہر ہے، جہاں پہ ہمارے امام بخاری جو ہے نا وہ مدفون ہے. امام بخاری بخارا شریف میں پیدا ہوئے تھے، اور سمرقند میں جو ہے نا وہ مدفون ہے. سمرقند میں ان کا جو ہے نا مزار ہے، اور لوگ وزٹ کرنے جاتے ہیں، اور سمرقند سے 10 کلومیٹر دور ہے. ٹھیک ہے نا. جب رشیا نے اس سارے علاقے پہ قبضہ کیا تھا اور مسجدوں کو تباہ و برباد کیا نعوذ باللہ، اور شہید کر دیا اور پابندیاں لگا دیں، تو یہ ان کا مزار جو ہے یہ بچت ہو گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سائیڈ پہ سمجھ لیں کہ گاؤں دیہات میں تھا، شہر میں نہیں تھا، 10 کلومیٹر دور تھا. اور اس دن میں اس کے بارے میں دیکھ بھی رہا تھا ویڈیو. وہاں پہ وہ بتا رہے تھے کہ ایک قبرستان ہے جس پہ صرف علماء کرام کو ہی دفن کیا جاتا ہے، اور صرف علماء کرام ہی نہیں، جن کا نام محمد ہوگا ان کو صرف دفنایا جائے گا، اور پورا قبرستان ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ ویلاگ بنایا ہوا ہے. کیونکہ میں وہ پڑھ رہا تھا، پھر میں نے سمرقند کو ریسرچ کی، اور اس میں کرتے کرتے وہاں پہ میں پہنچ گیا. اور فقہ حنفی کے بہت بڑے فقی جنہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی ہے جو درس نظامی میں پڑھائی جا رہی ہے کئی سالوں سے، صدیوں سے، جو ہے نا ہدایہ، اس کا جو ان کا جو مصنف تھا نا، اس کا نام محمد سے نہیں شروع ہوتا تھا، اس لیے اس کو وہاں دفن کرنے کی اجازت نہیں ملی. یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بات کہاں چلی گئی کہ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی نہ صفحہ نہ سمرقند. تو جو صحیح اسلامک اسکالر ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ علاقوں سے، جماعتوں سے، فرقوں سے آزاد ہوتا ہے. وہ کسی فرقے کی وجہ سے، کسی جماعت کی وجہ سے، یا اپنے علاقے کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے وہ باعث نہیں ہوتا. یعنی اس وجہ سے کہ ٹھیک ہے، جیسے آج کل ہم دیکھیں مختلف ہماری مذہبی جماعتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ فلاں جماعت ہے تو بس میں تو اسی کو مانتا ہوں. اگر کوئی اور بندہ حق کی بات کرے یا سچ کی بات کرے یا آپ کو اچھی بات کرے
تو ہم کہتے ہیں نہیں جی بس میں تو اپنی جماعت کے اندر ہی رہتا ہوں، اس دائرے کے اندر ہی، حالانکہ اللہ کا حکم کیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ جو ہے نا اچھائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہے تو ہم اگر کسی سے تعاون نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں جی میری جماعت نے مجھے منع کیا ہوا ہے، یا میرے فرقے نے، میرے صوبے نے، یا میرے علاقے نے، یا میری زبان نے، یا میرے رنگ نے، میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، یہ ان جنرل بات میں کر رہا ہوں جو کہ پوری دنیا کے لیے ویلڈ ہے، پوری جو اسلامک ورلڈ ہے اس میں ہر جگہ پہ یہ ویلڈ ہے، خواہ وہ امریکہ میں بندہ بیٹھا ہو، جاپان میں بیٹھا ہو، خواہ وہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہو، خواہ وہ افریقہ میں بیٹھا ہو، خواہ وہ مسلمان ملک میں ہو، غیر مسلم ملک میں ہو، سب کے لیے یہ جنرلائزڈ ایک فارمولہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اس وجہ سے تعاون نہیں کرتا کہ اس کی جماعت یا اس کے امیر نے اس کو منع کیا ہوا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ اللہ کو مسجود نہیں سمجھتا، وہ اس نے اپنی جماعت کو معبود بنایا ہوا ہے، اس کا خدا اس کی جماعت ہے، اور اس کا خدا اس کا وہ لیڈر ہے جس نے اس کو حق بات کہنے سے یا حق بات ماننے سے منع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ ہمارے دینی جو معاملات ہیں، آپ دیکھیں کہ اتنے فرقے ہیں، اتنی جماعتیں ہیں، لیکن کوئی دوسرا بندہ خیر کا کام کرے تو وہ کوئی لاگے نہیں لگتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ تو انہوں نے تو منع کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح اسلامی معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ ہر بندہ اگر اپنا دائرہ بنا کے بیٹھا رہے گا تو اس دائرے کے اندر ہی وہ گھومتا رہتا ہے۔ بھائی ان دائروں کو توڑیں۔ کوئی بھی مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے، کوئی بھی اچھائی کے لیے آپ کو بلاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں ویلفیئر کے، جیسے اب کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کسی بیچارہ کو مجبور ہے تو اب اس میں ہم دیکھتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں اس میں یہ بات کہتا ہوں، اگر فرض کریں کوئی بندہ کہتا کوئی درس کر رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، آپ اس کی اگر وہ آپ کو بلاتا ہے آپ جائیں، ایک دفعہ جائیں، 2 دفعہ جائیں، 3 دفعہ جائیں، پھر چیک کریں، آپ کو لگے کہ یار یہ بندہ تو صحیح بات نہیں کر رہا، یہ تو فراڈ ہے، 2 نمبر ہے، یہ فراڈ ہے، یہ بیان ہی غلط کر رہا ہے، قرآن سے غلط کوٹ کر رہا ہے، حدیث غلط بیان کر رہا ہے، یہ تو ٹھیک بات ہی نہیں کر رہا، پھر اس کو آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں، یعنی اس کو آپ چھوڑ دیں، آپ کو پورا حق حاصل ہے۔ لیکن آپ کسی کو چیک کیے بغیر ہی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ انداز سوچ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی سانوں تے ساڈے امیر نے منع کیتا ہے، یا ہمارے فلاں نے منع کی ہے، ہماری جماعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، تو یہ مطلب میں آپ کو بالکل قرآن سامنے رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں، پھر تو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تعاون کرو، آپ تعاون ہی نہیں کر رہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے یا کسی بندے کو جواب دینا ہے؟ تو بہرحال یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا مفسرین نے اور اسکالرز نے یہ نقطہ نکالا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد فرمایا ان اللہ واسع علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ واسع کے حوالے سے میں سن رہا تھا، مفتی سعید صاحب نے واقعہ بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ کی وسعت تو بہت ہے۔ ہمارا جو اسلامک لٹریچر ہے، اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے، لیکن انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی وسعت کے حوالے سے ایک تو جو ہے آیت ہے، آیت الکرسی ہے، اس کی آیت ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ کی وسعت جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ اس کی کرسی نے، اللہ کی جو کرسی ہے نا، اس نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے، 7 آسمان 7 زمینوں کو اللہ کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے۔ اب اس کی مزید تشریح جو ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے، اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس کے سامنے یہ 7 زمین و آسمان ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑا میدان ہو اور اس میں ایک انگوٹھی پڑی ہو۔ بہت بڑے میدان کو چھوڑیں، آپ اس ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، اللہ کی کرسی اس طرح سمجھیں کتنی بڑی ہے کہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک جو ہے نا انگوٹھی، ایک رنگ جو پڑی ہو، اور اللہ کی کرسی اس سے اتنی بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ کی کرسی سے عرش اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں اللہ کی کرسی اتنی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی، ایک رنگ پڑی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی وسعت کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ تو اس حوالے سے ہے۔ دوسرا، ہمارے دین میں جو وسعت اللہ تعالیٰ نے رکھی، اس حوالے سے مفتی سعید صاحب نے جو حدیث کے حوالے سے واقعہ بیان کیا، میں نے پڑھا ہوا ہے، بڑا اہم واقعہ، اور بڑا اس میں بھی سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم نے دین میں بعض مقامات پر سختیاں کر دی ہیں جو کہ مناسب نہیں ہیں، اور انہوں نے بھی اس پہ یہی کہا کہ اس طرح سختیاں نہیں کرنی چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کا ایک
جو ہے لشکر وہ جنگ کے لیے نکلا ہوا تھا، تو کسی سرد علاقے میں گئے ہوئے تھے، بہت سخت سردی تھی، سمجھ لیں -10 ڈگری ٹمپریچر تھا وہاں پہ، سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں ان کی شدت جو ہے نا۔ تو 2 صحابہ تھے، تو ان پہ غسل واجب ہو گیا، تو وہ اپنے امیر کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی کیا حکم ہے، سردی تو بہت سخت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ غسل تو کرنا پڑے گا۔ تو ایک صحابی جو تھے انہوں نے کہا بھائی میں تو نہیں کرتا غسل، مرنا ہے، مطلب ایسے ہی انہوں نے نا وہ اپنے خیمے میں گئے اور مٹی تھی اسی میں وہ کپڑے اتار کے لوٹ پوٹ ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے کہا یا اللہ میں جو کر سکتا تھا کر رہا، میں تو نہیں نہا سکتا، اتنی سخت سردی ہے۔ دوسرے صحابی جو ہیں، حکم تو دونوں کو ایک ہی دیا ہوا تھا، دوسرے صحابی جو ہیں وہ انہوں نے کہا یار اب انہوں نے کہا کہ نہانا ہی پڑے گا، انہوں نے غسل کر لیا تو ان کو بخار چڑھ گیا اور دوپہر تک وہ فوت ہو گئے۔ اب یہ واقعہ جو ہے ایسا ہو گیا، اور جب مدینہ واپس لوٹ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے امیر کو بلا کے کہا کہ آپ نے اپنے ساتھی کو ہلاک کر دیا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کی اجازت دی ہوئی ہے، اور تیمم کس لیے؟ قرآن مجید پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو یا وہ جو ہے نا رفع حاجت سے آیا یا اس نے عورتوں کو چھوا ہو، اور اگر وہ پانی نہ پائے تو وہ تیمم کر لے۔ پانی نہ پائے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ پانی وہاں نہ ہو، پانی آپ کی ریس سے باہر ہے، آپ پانی کو نہیں چھو سکتے، آپ بیمار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور مفتی صاحب یہی کہہ رہے تھے کچھ لوگ تو ہیں کہ ان کو زکام ہو جاتا ہے، ان کے لیے بھی انہوں نے تو گنجائش کی بات کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو لیڈر تھے، صحابی جو تھے، کمانڈر تھے، ان کو کہا، اور دوسرا آپ نے ان صحابی کو جنہوں نے سارے کپڑے اتار کے اور لوٹ پوٹ ہوتے ان کو کہا آپ کو بھی اتنا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، قرآن مجید میں یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کا اور منہ کا مسح کر لو، بس اتنا کر لیتے تو کافی تھا۔ تو دین میں بہت گنجائش ہے، دین ہمارا بہت آسان ہے، دین یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پورے دین اسلام کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کریں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، بس تو ہمارے لیے جو ہے نا، ہم آپ کو مانتے ہیں رب، ٹھیک ہے، تیرے آگے ہم سرنڈر کرتے ہیں، کوئی سرکشی نہیں کرتے، لیکن ہم کمزور ہیں۔ تو یقین کریں دین میں آسانیاں ہیں، آپ کو دین پہ عمل کرنے میں کوئی مشکلات نہیں ہے۔ نماز کی مثال دیکھ لیں، روزے کی مثال دیکھ لیں، کتنی ہے، یعنی سفر میں آپ روزہ نہ رکھیں، بیمار ہیں تو نہ رکھیں، بعد میں رکھ لیں۔ نماز کے دیکھیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھ لیں۔ ابھی ہمارے دوست طارق رشید صاحب، ان کا اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپریشن والے دن مجھ سے پوچھ رہے تھے اگلے دن ہی کہ یار نمازوں کا کیا، میں کہا یار کوئی مسئلہ نہیں، آپ جس طرح آپ پڑھیں، اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں اشاروں سے پڑھ لیں، جس طرح بھی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اتنا سخت نہیں ہے۔ تو دین نے بہت گنجائش رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا علم جانتا ہے، یعنی ان اللہ واسع علیم، علیم کی میں بات کر رہا ہوں، علیم فعیل کے وزن پہ ہے، فعیل بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ عالم، عالم ہوتا ہے جاننے والا، علیم کو بہت زیادہ جاننے والا، فعیل کے وزن پہ جس میں بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پوری کائنات میں جہاں پہ بھی کچھ بھی ہے، خواہ سیاہ رات میں ایک سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی جو چل رہی ہے، اس کے جو قدموں کی آواز ہے، جو اس کے قدم ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور کیا قدم اٹھا رہی ہے اس کا بھی پتہ ہے، اور اس کے دل میں جو خیال پیدا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے نا، اسی طرح سمندروں میں جتنی مخلوقات ہیں اور پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اور جو اس کے دل میں جو اس کی ضرورت ہے اس کا بھی پتہ ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا تو کوئی اندازہ نہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے سے یہ ہے کہ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کو ہمارے دلوں کے اندر جو باتیں چھپی ہیں ان کا بھی پتہ ہے، جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم گھر میں بیٹھے لیٹے ہوئے پلاننگ کرتے رہتے ہیں، دل ہی دل میں ہمارے خیالات چلتے رہتے ہیں، ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہماری نیتیں کیا ہیں، ہمارے ارادے کیا ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، اور اسی سوچ کی وجہ سے اس نے اجر دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بڑا میں آپ کو آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں۔ ہم پہلے یہ تو توجہ دلاؤ نوٹس کی طور پہ بات ہوتی ہے نا، ظاہر سی بات ہے ہم سب کو یہ باتوں کا پتہ ہوتا ہے، درس کا یا یہ قرآن مجید پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے ہمیں یاد دہانی ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں، آپ سب کو ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ ہی پتہ ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کہ توجہ ہماری نہیں ہوتی نا، تو توجہ دلاؤ کے لیے میں اگین یہ بات کرتا ہوں، اگر ہم کچھ بھی نہ کریں نا،
دنیا کو کوئی کام نہ کریں، لیکن صرف اپنی نیتوں کو درست کر لیں. ہم کہیں یار میں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خالص رضا کے لیے کام کرنے ہیں، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنی ہے، دین کا کام کرنا ہے. آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں، آپ وہ بھی عبادت سمجھ کے کریں، ہر چیز آپ کی نیکی بنتی جائے گی. نیتیں سیٹ کر لیں، اگر ری سیٹ کر لیں ان کو، اگر فرض کریں نیتوں میں فطور آ سکتا ہے، انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان بھی تو لگا ہوا ہے نا، تو اس کو ری سیٹ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اب اس میں انگلش کی تفسیر پڑھ رہا تو اس میں جو ہے نا 3 پوائنٹ جو مجھے اتنے پیارے لگے، میں نے کہا یار آج تو میں نے انگلش کی یہ 3 لائنیں لکھنی ہیں اور میں نے پڑھنی ہے تاکہ یہ ریکارڈ یہ بھی ہو جائیں ساتھ. وہ یہ ہیں، یہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی وسعت اور علم اور قدرت کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں انہوں نے لکھا تھا دی ابیلٹی آف اللہ ٹو ہینڈل اینی سچویشن اور ڈیفیکلٹی. تو اس میں پہلا پوائنٹ ہے دس ہائی لائٹس دی فیکٹ دیٹ اللہ از کیپیبل آف ہینڈلنگ اینی چیلنج اور ڈیفیکلٹی دیٹ وی مے فیس. یعنی ہمیں کوئی بھی مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو حل کرنے کا پورا قادر ہے. اسی طرح اگلا پوائنٹ ہے اٹ ایمفیسائزز دیٹ اللہ ہیز دی پاور اینڈ ابیلٹی ٹو ریزالو اینی پرابلم دیٹ وی مے انکاؤنٹر ان لائف. یعنی ہم اپنی زندگی میں کسی بھی مشکل کا سامنا کریں تو اللہ تعالیٰ ہی حل کرنے والا ہے. اور اگلا تیسرا پوائنٹ اٹ آلسو ہائی لائٹس دی فیکٹ دیٹ وی کین ریلائی آن Allah's اسٹرینتھ اینڈ سپورٹ ڈیورنگ ڈیفیکلٹ ٹائمز. تو یہ جو ہے یہ بہت مجھے پسند آیا. اچھا اب ہم نے یہ ساری باتیں کر لیں، درس مکمل ہو گیا. اب ہم نے حاصل کیا کیا؟ حاصل سبق کیا ہے؟ یعنی ہم نے اینڈ پہ یہ بھی سوچنا چاہیے نا ہمیں. ابھی ہم اٹھے جائیں گے اور گھروں گھر چلے جائیں گے اپنے اپنے گھروں کو، تو ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ تو اس میں نے پوائنٹ جو نوٹ کیے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے علم کی وسعت اور لامحدودیت کا ہمیں پتہ چلا ہے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جس طرح ہم قرآن مجید میں پڑھتے رہتے ہیں، میرے خیال کم از کم 8 دفعہ کا تو مجھے یاد پڑتا ہے، 8 دفعہ تو آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کوئی بھی کام کرنا چاہے اس کو کوئی رزسٹ نہیں کر سکتا. یہ ہمارے بنیادی ترین عقائد کا حصہ بھی ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ ہر جگہ اللہ سے ہی رہنمائی اور مدد لینی چاہیے. کسی بھی سچویشن میں آپ ہوں اللہ سے ہی رہنمائی لیں اور اسی سے مدد طلب کریں. اور زندگی کے ہر معاملے اور ہر پہلو میں اللہ کی طرف رجوع کی اہمیت جو ہے نا وہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے. جیسے سورہ تحریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، کہ اللہ کی طرف توبہ کرو. توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آنا. تو ہمیں اللہ کی طرف پلٹ آنا چاہیے. اور 5واں اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ہی امید اور اللہ پر ہی ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے ہر کام میں، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پرابلم ہو. اور اسی وجہ سے سورۃ طلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کسی نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے. اب دیکھیں نا، ہم ایسے پڑھ کے گزر جائیں، ترجمہ پڑھ لیں جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے، بات چلو جی آگے. اگر ہم کسی بات کو سمجھ کے دل دماغ میں اتار کے اس کا احساس پیدا کر لیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں نا، پھر تو انقلاب آ جاتا ہے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. یعنی یہ اس کی مثال میں اپنے ذاتی طور پہ دیا کرتا ہوں. جب میں نے تیراکی سیکھی تھی، جب میں نے تیرنا سیکھا تھا اور مجھے لڑکوں نے بتایا تھا اپنے گاؤں کے کہ نہر میں جب تم تیر کے دکھاؤ گے تو پھر ہم تمہیں دیکھیں گے نا، تم کہتے ہو میں نے تیراکی سیکھ لی ہے. اور میں نے جب پہلی دفعہ نہر میں چھلانگ لگائی تھی نا، تو وہ میں ایسی اتنی گہری نہر تھی جیسے یہ چھات ہے ایسے بھی، تو میں ایسے گیا تو میں نیچے 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 نیچے، تو جب میں کہا میں تو بس فوت ہو جاؤں گا. لیکن جب وہ پانی کی اچھالیں مجھے اوپر اٹھایا نا تو پھر میں کہا بس میں اب بچ گیا. تو یہ میں مثال دیا کرتا ہوں، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا وہ ایسے ہی کسی نہر میں، کسی سمندر میں، کسی جہاں پہ بھی چھلانگ لگائے لیکن اس کا بھروسہ ہو اللہ پہ، تو یقین کریں اللہ تعالیٰ اس کو نہیں ڈوبنے دے گا. میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں. آپ بالکل 100% یہ یقین رکھیں کہ جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھروسے کو نہیں توڑے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوئی بیوقوفی کا کام کریں، یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قول مجھے یاد آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ آپ پتہ نہیں چھلانگ لگائیں پہاڑ سے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا، نہیں کہ ہم اللہ کی آزمائش کریں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ ایوری ڈے لائف میں جو زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ پہ بھروسہ کرنا ہم سیکھیں. بچوں نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے، ان کا فیوچر کیا بنے گا، وہ کہاں سے کھائیں گے،
آپ کہاں سے گا رہے ہیں؟ مطلب ہم سارے جو یہاں بیٹھے ہیں، سلیم صاحب بیٹھے ہیں، باقی عبدالرحیم صاحب ہیں، آپ ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے والدین کی کنڈیشن کیا تھی؟ ہم سے کوئی گنا پور تھی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے، تو کیا ہمارے بچوں کو وہ نہیں پہنچائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کمزور ہو گیا؟ نعوذ باللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح طاقتور ہے، اس کے سارے خزانے اسی طرح بھرے ہوئے ہیں، اور اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارے اندر ہی پرابلم ہے۔ ہم اس کے اوپر بھروسہ کریں اور اس پہ توکل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے نا وہ ہمارے بھروسے پہ کافی ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے کرنے کے کام یہی ہیں کہ ہم جو بھی خیر کے کام کرنا چاہیں، جیسے ہم خیر کثیر جو ہمارا گروپ ہے ویلفیئر کا، اور چھوٹے موٹے ہم خیر کے کام کر رہے ہیں، اسی طرح کوئی بھی بندہ کوئی خیر کے کام کرنا چاہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ جماعتوں، فرقوں، علاقوں، زبانوں کے بتوں کو توڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، اور حب دنیا، حب مال، حب جاہ، حب شہرت، حب عزت کی بجائے، یعنی عام طور پہ کچھ اسکالرز کا کہنا ہے کہ عام جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا دین کا، تو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ مال کی محبت کے لیے تو نہیں کام کر رہا، کہیں وہ شہرت حاصل کرنے کے لیے تو نہیں کر رہا، کہیں وہ عہدہ کوئی حاصل کرنے کے لیے تو نہیں کر رہا، حب جا کہ لوگ بڑا جناب وہ اس کو شان و شوکت مل جائے، یا پھر عزت حاصل کرنے کے لیے کہ لوگ میری عزت کریں، یا لذت حاصل کرنے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں تو کہیں یار اس کام میں مزہ بڑا ہے چلو یہ کرتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اور اس میں تیسرا جو اہم ترین اور بڑا ہی قابل غور پوائنٹ ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود مل کر کام کرنا، فروعی اختلافات کے باوجود، یعنی آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے کسی مسئلے میں، میرا ڈیفرنٹ ہے، لیکن ہم نے کہنا یار یہ غریب کی مدد کرنی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ بھائی میں تو تیرا اور خیال ہے میرا اور خیال، میں یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ آپ کسی فقہی مسئلے میں آپ کی سوچ ڈیفرنٹ ہے، میری ڈیفرنٹ ہے، وہ آپ اپنے پاس رکھیں، میں اپنے پاس رکھوں گا، لیکن کسی یتیم کی مدد کرنی ہے تو اس میں تو نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں جی میں تو میرا فرقہ اور تیرا اور تیری سوچ اور، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو کامن گراؤنڈز ہیں اس پہ آپ مل کے کام کریں، جو آپ کا نظریہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا فقہ ہے، آپ کسی مسئلے کو کسی اور طرح سمجھتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اختلاف رائے کے باوجود ہم کام کریں گے، یہ سلوشن ہے اور کوئی سلوشن نہیں۔ اگر ہم کہیں نا کہ سارے لوگ میری فقہ کو مان لیں، جو میں کہتا ہوں اس پہ سارے آ جائیں، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اب، ٹھیک ہے نا؟ اب سلوشن یہ ہے کہ اختلاف رائے کے ساتھ اختلاف رائے رکھیں اپنے پاس، اور جو کامن گراؤنڈز ہے جس پہ آپ کا سب کا اتفاق ہے یار ہاں یہ تو اچھی بات ہے، تو اس پہ جناب مل کے کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم نے پڑھا سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ جو بھی ہم نے باتیں کی ہیں ہمیں کم از کم اپنی نیتیں درست کرنے کی، اور اپنے ارادے جو ہے نا اس طرح کرنے کی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور اللہ کی مخلوق کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے کام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔